دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ انسان کیا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ ابلیس جنات میں سے تھا، جنات میں سرکشی کی نوعیت کیا ہے اس سے میں واقف نہیں۔ انسانوں کے بارے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ بے حجاب کر کے حقیقت دکھا دیجئے، اس کے باوجود وہ سرکشی کرتے ہیں، اس کے باوجود خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ پیغمبروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پیغمبر بڑی حد تک پردہ اٹھا دیتا ہے، لیکن وہ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں میدان بدر میں ابو جہل کی کبھی دعا دیکھیں کیا ہے، اس نے بھی کھڑے ہو کے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان جس کو ارادہ و اختیار دیا گیا یہ کہاں تک چلا جاتا ہے۔ جنات میں سے تھا، جنات کو بھی ہماری طرح ارادہ دیا گیا ہے، ہماری طرح اختیار دیا گیا ہے، ہماری طرح امتحان میں ڈالا گیا ہے، ہماری طرح ان کو بھی ایک دن مواخذے میں جانا ہے، ہماری طرح ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی جہنم ہے۔ اس وجہ سے ان کے ہاں بھی سرکشی پیدا ہوئی۔ وہ سرکشی جس وقت انسان کو بنایا گیا اس وقت نمودار ہوئی، اس لیے وہ داستان بن گئی۔ آپ سورہ جن میں دیکھیے، وہاں جنات یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کے سرکش لوگ بہت ہیں، کوئی ایک ابلیس نہیں تھا، بہت ہیں۔ اور بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے نیک لوگ بھی ہیں، ہمارے ہاں صحیح راستے پر رہنے والے بھی ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح کا ایک گروہ ہے، بہت بڑا گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس مادی کائناتی میں پیدا کیا ہے، وہ بھی ہمارے ہی گرد و پیش میں رہ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سی باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ ان کے ہاں بھی بالکل یہی امتحان کی کیفیت ہے۔ اس وجہ سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ابلیس نے حقائق کو دیکھ کر سرکشی اختیار کی ہے، ہم بھی حقائق کو دیکھ کر بار بار سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ آپ ذرا فرعون کی داستان پڑھیے قرآن میں، یعنی ذرا یہ دیکھیے، بائبل کو اٹھا کر دیکھیے کہ اس کے سامنے سیدنا موسیٰ نے کتنا حجاب اٹھا دیے۔ 9 آیات قرآن کہتا ہے کہ نازل ہوئی ہیں، یعنی 9 نشانیاں نمودار ہوئی ہیں۔ وہ نشانیوں کی تفصیل پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کے کہ اس کے بعد آدمی کیسے انکار کر سکتا ہے۔ کیا، اور کب مانا؟ جب غرق ہونے لگا۔ تو اس لیے انسان جب ارادے اور اختیار کی مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو 2 ہی امتحان ہیں جس میں ہمیں ڈالا گیا ہے۔ انانیت کا امتحان، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فرقوں میں بند ہیں، لوگ تعصبات میں بند ہیں، لوگ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تفوق کی یہ جو جبلت ہے، جس کو ایڈلر نے کہا کہ سب سے بڑی جبلت ہے، وہ قوموں میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر نسلیں چڑھ دوڑتی ہیں، ہٹلر اور مسولینی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ دنیا کس اصول پر بنی ہوئی ہے؟ تو اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ابلیس نے ایسا کیا۔ اس کا ذکر اس لیے بہت زیادہ آ گیا کہ بالکل ابتدا ہی میں اس نے سرکشی اختیار، یعنی ہماری ابتدا میں۔ اس کے ہاں تو اس سے پہلے بھی یہ روایت موجود تھی، لوگ سرکش ہوتے تھے، کیونکہ وہ ہمارے حوالے سے سرکش ہوا تو ہمارے ہاں اس کی داستان قرآن میں بھی بیان ہوئی اور انبیاء نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ باقی جنت دوزخ اس نے نہیں دیکھی تھی، جنت دوزخ تو بھی وجود میں آنی ہے، جب آئے گی ہم بھی دیکھیں گے۔